وہ ہیں جس کی لیے رضا کا اعلان خیبر میں ہوا، اور علی مرتضیٰ نے جو خیبر کا قلعہ فتح کیا، 3 دن تک مسلسل جنگ ہوئی، 3 دن، 2 دن تک جو جنگ ہوئی اس میں کوئی نتیجہ ہاتھ نہیں آیا۔ صبح سے شام ہوتی ہے، لوگ کٹتے ہیں، مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، مارتے ہیں۔ خیبر کا قلعہ اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ آج 14.5 صدیاں اس کے فتح کو بیت گئی، بلکہ اس سے زیادہ آج بھی اس قلعے کے کھنڈرات موجود ہیں، اور وہ قلعہ اس زمانے میں بھی برسوں پرانا تھا۔ خیبر ناقابل تسخیر تھا۔ جب صحابہ نے کہا حضور 2 دن سے لڑتے لڑتے تھک گئے، کوئی نتیجہ ہاتھ نہیں آتا، آقا نے کہا جاؤ سب آرام کرو، کل صبح میں یہ جھنڈا انشاءاللہ اس کو دوں گا جو خدا کا محبوب ہے، رسول کا محبوب ہے، جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور فرما رہے جاؤ سب سو جاؤ، کل جھنڈا اس کو ملے گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ صحابہ سوئے نہیں، تمنا کرتے رہے کاش جھنڈا کل ہمیں ملے۔ 2 چیزیں جھنڈا ملنے پر، ایک تو سند ملے گی کہ ہم محبوب خدا بھی ہے اور محب خدا بھی ہے۔ جس کو نبی نے سند دے دی ہو، اب اس کو کیا چاہیے کہ وہ خدا کا محبوب، محبوب خدا، رسول کا محبوب، محبوب رسول، اور محب خدا، محب رسول، محبی محبوب بھی۔ تو ایک تو یہ، اور دوسری یہ کہ بہت بڑی تاریخی فتح، خیبر کا قلعہ فتح۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد ہر صحابی جلدی جلدی تیز آئے کہ ہو سکتا ہے یہ میرے مقدر میں ہو، لیکن جس کے مقدر میں تھا وہ نہیں آیا۔ جن لوگوں کو جھنڈا نہ ملنا تھا وہ سب آ گئے، اور جس کو ملنا تھا وہ نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سب منتظر کھڑے تھے، حضور کس کو دیتے ہیں، آقا کس کو دیتے ہیں، حضور کس کو دیتے ہیں۔ ایسے میں حضور نے سب طرف نظر دوڑائی اور پھر فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ سب نے عرض کیا حضور وہ نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ خیبر کی جنگ میں 2 دن لڑے، تیسرے دن کیوں نہیں آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں آئی ہے، آشوب چشم ہے، یعنی جب آنکھیں آتی اس کو آشوب چشم کہتے ہیں۔ آقا حضور ان کی آنکھیں اتنی دکھ رہی ہے کہ وہ اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں۔ فرمایا بلاؤ علی کو بلاؤ۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، بخاری مسلم ہے نا، سب مانتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں علی کو بلاؤ۔ جب علی کو بلایا گیا، علی تشریف لائے، علی مرتضیٰ آئے، تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ کوئی جڑی بوٹی کی دوا تیار کرو، جڑی بوٹی علی کی آنکھ میں ڈالیں گے تاکہ شفا ملے گی، نہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، حضور نے اپنا لعاب نکالا، علی کی آنکھ پہ لگا دیا۔ علی کہتے خدا کی قسم لعاب لگا اور میری آنکھیں اچھی ہو گئی۔ ہے اتنی زور اثر دنیا میں کوئی دوا؟ کسی دوا میں ہے اتنی تاثیر کے لگے؟ اور فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے لے کر نہ کبھی میرے سر میں درد ہوا اور نہ کبھی میری آنکھوں میں تکلیف ہوئی۔ گویا کہ ایک مرتبہ لعاب لگ گیا، اب ہمیشہ کے لیے بیماری کا خاتمہ ہو گیا۔ آقا نے فرمایا علی جھنڈا لو اور جاؤ چڑھائی کرو۔ علی مرتضیٰ نے چڑھائی کرنے کے وقت مبازرت طلب کی، جھنڈا لے کر کے علی چلے، اور چلنے کے بعد ادھر جھانک کر کے مرحب نے دیکھا۔ یہ مرحب جو تھا نا، مرحب یہ یہودیوں کا ایسا پہلوان آدمی تھا کہ 1000 کے مقابلے میں یہ تنہا جاتا تھا، اور اس کی طاقت اور قوت کا عالم یہ تھا مرحب کی کہ اونٹ کے چمڑے پہ یہ کھڑا ہو جاتا، اور اس کے بعد 40 لوگ مل کر کے چمڑا کھینچتے، 40 لوگ مل کر چمڑا کھینچتے، چمڑا پھٹ جاتا اونٹ کا، مگر مرحب کو اپنی جگہ سے وہ ہلا نہیں سکتے تھے۔ یہ مرحب تھا۔ اس نے جھانک کر دیکھا کہاں تیاری ہو رہی ہے صبح، کون ہو؟ تو مولا علی نے کہا کہ اب مقابلہ کرنا ہے تو ذرا آ جا۔ اب اس کو یوں لگا کہ کوئی مجھے مبازرت دے رہا ہے، مقابلے کے لیے مجھے کوئی بلا رہا ہے، تو وہ آیا۔ دونوں لشکر
आमने सामने हैं। उस जमाने में जंग का तरीका ये था कि जंग शुरू होती थी तो एक एक को बुलाया जाता था, दोनों लश्कर खड़े रहते थे और एक एक आदमी लड़ते थे। जब बाद में फिर जंग पूरे शबाब पर होती तो फिर एक साथ जंग हो जाती थी और फिर घमसान की लड़ाई होती थी, लेकिन शुरुआत एक एक से होती थी। अब आया, उसने चिल्ला के कहा, कौन हो तुम? मुझे जानते हो मैं कौन हूं? मैं मरहब मरहब। मौला ने कहा कि आ ना, कौन है? आ तो सही। और उसके बाद अली के हाथ में तलवार थी। अली की जो जुल्फिकार थी ना, जुल्फिकार हैदरी 105 किलो की थी। आप नहीं उठा सकते, हम नहीं उठा सकते, मेरा अली उसको उठा के लड़ता था। अली के बाजू की कुव्वत का ये आलम था। ये कहानी किस्सा नहीं है, ये हदीस है। आप अपने बुजुर्गों की तारीख भूल चुके हो और आपको तारीखें बुला दी गई है। 15 अगस्त पर, यौम आजादी के मौके पर, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले हर नकसो नाकस का जिक्र किया जाता है, लेकिन जिन्होंने इस्लाम के लिए मेहनतें की, आज उनकी याद में कितनी मस्जिदों में तकरीरें हो रही है, जरा बताएं। यही हक था सहाबा का, जिन्होंने जान की कुर्बानियां दी। वो अली जिसके बारे में अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने खुद अल्लाह के नबी से सुना कि उहद की लड़ाई में अली को 16 जख्म आए थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया, जिन्होंने तलवारों से खुद टक्करें ली, हुजूर के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज नबी के उस सहाबी अली मुर्तजा के लिए, अहले बैत के उस अलमबरदार अली मुर्तजा के लिए कितने लोग जिक्र कर रहे हैं। कहां कहां कुरान खानी हो रही है। यही हक है सहाबा का, अहले बैत का यही हक है। इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ाने का भी एहसान चला गया, इस्लाम की शान का भी एहसान चला गया। आप मुझे बताएं ना, आज 21वीं शब है, किसे नहीं मालूम क्या शहादत अली की शब है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये यहूद और नसारा की साजिश है कि तुम्हारे बुजुर्गों की याद मिट जाए ताकि तुम्हें बुजुर्गों का किरदार मालूम न हो। इसलिए कि जब मोमिनों को पता चलेगा अली वो थे जो 105 किलो की तलवार एक हाथ में उठा लिया करते थे, सिर्फ उठाते नहीं थे, लड़ते भी थे। एक हौसला मिलता है कि जीने का तरीका ये होता है, जीने का अंदाज ये होता है, जीने का सलीका ये होता है। बुज़दिली खत्म होती है, बहादुरी पैदा होती है। अपने बुजुर्गों के कारनामों को सुनने के बाद तो अली के मुर्तजा ने तलवार हवा में लहराई। मरहब ने कहा, कौन हो तुम? अली मुर्तजा ने कहा, मेरा नाम अली इब्न अबी तालिब है, मैं अली हूं, अली है मेरा नाम। तो मरहब पलटने लगा, मरहब पलटा, अली तुझसे नहीं लड़ने का, तुझसे नहीं लड़ना। अली ने हंस के कहा, क्यों? कहा, मेरी माँ ने मना किया था, मेरी माँ इल्म नजूम जानती थी, उसने मना किया था बेटे सबसे लड़ना। मुझे इल्म नजूम के जरिए पता चला है, काहिनों ने बताया है कि खैबर पर एक दिन जो है वो मुसलमानों की फौज हमला करेगी, जिससे चाहना लड़ लेना, अली से न लड़ना, अली नाम के जवान से न लड़ना, अली नाम के पहलवान से न लड़ना। तो मरहब ने कहा, मैं अली से नहीं लड़ता, मैं चला, मेरी माँ ने मना किया था, मैं अपनी माँ की बात जानता हूँ। जैसे ही पलटा, चंद कदम चला, रास्ते में शैतान मिला। मरहब, तुझ जैसा पहलवान 1000 पे भारी है, क्यों वापस जा रहा है? कहा, मेरी माँ ने कहा था अली से मत लड़ना, अली से लड़ करके तू कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ वो माँ भी कैसी होगी, अक्लमंद, उसकी अकल को पे मुझे हैरत है कि वो काफिरा होके कहती अली से मत लड़ना, अली से जो लड़ेगा कामयाब नहीं होगा। अली से लड़ने वालों काफिरा कह रही है, उसकी तो समझ लो, अली से मत लड़ना, कामयाब नहीं हो सकेगा। शैतान, लेकिन शैतान है ना, शैतान को कब गवारा है कि अली से सुलह हो जाए, अली से सुलह हो जाए, शैतान को कब गवारा है? वो जालिम मरहब जब पलट रहा था तो मरहब से पूछा, तू 1000 पे भारी है, भागता क्यों है? तो उसने खुले लफ्जों में कह दिया, देखो जो बहादुर होते हैं ना, वो लोग बुज़दिली भी करते हैं तो कह के करते हैं कि ठीक है, हमें इससे नहीं लड़ना है। अगर बुज़दिल का ताना दोगे तो देना, लेकिन हक कह देते हैं, वो ढकी छुपी नहीं करते। तो कहा कि अली से नहीं लड़ना, मेरी माँ ने मना किया था।
تو شیطان کیا کہتا ہے؟ تیری ماں نے جس علی سے لڑنے کے لیے منع کیا تھا یہ وہ علی تھوڑی ہے، وہ تو دوسرا علی ہے، یہ شیطان ہے۔ کہتا ہے یہ تو وہ تھوڑی ہے، وہ فلاں ہے۔ تو اس نے کہہ دیا جس علی سے تیری ماں نے لڑنے سے منع کیا یہ وہ علی نہیں، وہ دوسرا کوئی علی ہے جس سے لڑنے کے لیے منع کیا، اس سے تو لڑ سکتا ہے، یہ وہ علی نہیں ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں، مشہور صحابہ میں علی مرتضیٰ کے علاوہ اور کوئی مشہور علی نہیں ہے، لیکن اس نے مغالطہ کیا۔ اس نے کہا اچھا میری ماں نے جس سے منع کیا وہ علی اور ہے، یہ علی اور ہے، پلٹا اور کہا کہ اب علی آ جا مقابلے میں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اب حملہ کر دو۔ علی مرتضیٰ آگے بڑھے اور جو 1000 کے برابر تھا ایک وار کے اندر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے۔ صوفیہ کہتے ہیں علی نے اس سے لڑا تھوڑی تھا، لڑتے تو خدا جانے کیا حال ہوتا، علی نے تو اپنی ذوالفقار کا صدقہ اتار کر پھینک دیا تھا۔ ارے لڑتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، وہ تو صدقہ اتار کر پھینکا تھا ذوالفقار کا، جو ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ شان علی ہے۔ تو علی مرتضیٰ نے اس کے بعد جو ہے وہ خیبر پر تکبیر بلند کرتے ہوئے، نعرہ بلند کرتے ہوئے حملہ کیا، اور اس کے بعد ایک حملے میں علی مرتضیٰ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا اور دروازہ الٹے ہاتھ سے اکھاڑا، اور وہ خیبر کا دروازہ تاریخ اٹھا کر دے کے سارے مورخین نے لکھا ہے 150 من کا وہ دروازہ تھا، 150 من کا، اور علی اس کو ڈھال بنا کر ایک ہاتھ میں پکڑے رہے اور دوسرے ہاتھ سے ذوالفقار چلاتے رہے۔ اس شان سے لڑے ہیں علی نے۔ اس کے بعد لڑتے لڑتے خیال آیا میں ہی لڑ رہا ہوں، دوسروں کو بھی تو قلعے میں پہنچا دوں، تو کہا کہ آؤ آؤ، اور صحابہ کو بلایا، اور اس کے بعد اپنی پیٹھ پر وہ خیبر کا دروازہ رکھا، اپنی پیٹھ سے لے کر کے اوپر تک کے جو ہے وہ اس دروازے کو زینہ بنا دیا، اور علی نے اس کو اپنی پیٹھ پر رکھا۔ صحابہ اسی پر سے چڑھتے ہوئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گزر گئے، اور علی کی پیٹھ نے اس دروازے کو سنبھال کر کے رکھا۔ یہ علی کی شان ہے، اسی لیے تو کہا کہ خسرو نے کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ وہ روب بٹھایا ہے کہ آج بھی خیبر کا قلعہ دہل رہا ہے علی کے نام سے، علی مرتضیٰ کے نام سے دہل ہے۔ کیا ہوا؟ پیٹھ پر رکھ کر کے صحابہ گھوڑے سمیت چڑھے ہیں اور علی اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب لوگ چڑھ گئے تو کہتے ہیں علی نے وہ دروازہ اٹھا کر کے پھینک دیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے لکھا، حوالے تاریخی اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جا کے کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے لکھا کہ جب علی نے دروازہ اٹھا کر کے پھینکا نا تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے، کتنے صحابہ سے؟ 80 صحابہ سے ذرا وہ دروازہ اٹھا کر لاؤ۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں 80 لوگ مل کر کے اس کو اٹھانا چاہتے تھے، اس کو گھسیٹ کے کھسکا بھی نہیں سکے۔ 80 لوگ مل کر جس کو گھسیٹ کے کھسکا نہ سکے، علی نے اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا تھا اور الٹے ہاتھ میں اٹھایا تھا، اور اس کو پیٹھ پر رکھ کر کے سیڑھی بنائی تھی جس پر صحابہ چڑھے تھے۔ آقا نے انہی کے لیے فرمایا تھا پرچم اسے دوں گا، پرچم اسے دوں گا جس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا۔ یہ علی مرتضیٰ کی شان ہے، یہ علی مرتضیٰ کا مقام ہے۔